اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہ جو خونی ڈمپر، جسے میں خونی ڈمپر کا نام دوں گا۔ پہلے آپ سب نے سنا ہوگا کراچی میں دہشت گردی ہوتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹریفک گردی ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں یہ قاتل ڈمپر، خونی ڈمپر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اس پر اگر بات کی جائے تو پھر کچھ لوگ آ کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کو اس نوبت پر نہ لایا جائے کہ وہ پھر ان ڈمپروں کا راستہ روڈوں پر روکیں، کیونکہ نہ ان کی ٹائمنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ میں آئی جی سندھ سے بھی کہوں گا کہ رپورٹ طلب کریں کہ جب یہ ڈمپرز اپنی ٹائمنگ کے علاوہ روڈوں پر نظر آتے ہیں تو پھر وہ ٹریفک اہلکار معطل کیوں نہیں ہوتے۔ آج اس شہر میں 60 سے زائد لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ قتل کرنے والے یہ وہ ڈمپر، ٹرالر اور ٹینکرز ہیں جو ان لوگوں کو کچل کے گزر جاتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ایک ماں اور باپ دونوں کو کچل دیا گیا، اور ان کی 2 چھوٹی بچیاں گھر پر اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ آپ بتائیں کیسے اس پر آواز نہ اٹھائی جائے، اور کیسے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی کیوں اس بات کو حتمی شکل نہیں دے رہا؟ اور پھر جو قتل کیے جانے والے لوگ ہیں، ابھی کل میں ایک جگہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جو ملیر میں بندہ قتل کیا گیا ہے، اس کے لواحقین کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کفن اور دفن کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ڈمپر پکڑتی ہے پولیس، میں یہ کہوں گا یا تو پھر اسے اسی وقت آکشن کیا جائے، سیل کیا جائے، اور اس فیملی کو جو کہ قتل ہو گئی ہے ان کے لواحقین کے سپرد یہ اماؤنٹ کی جائے، اور ورنہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ پے کریں آ کر۔ اور میں آئی جی صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے 1 سال میں جتنے ان ڈمپروں، ٹینکروں، ٹرالوں سے لوگ مار دیے گئے یا زخمی ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ان کو کتنا معاوضہ دیا گیا ہے؟ اور اگر یہ معاوضہ نہیں دیا گیا تو پھر کراچی میں ان ٹینکروں اور ڈمپروں کا داخلہ مشروط کیا جائے تمام ان شرائط کے ساتھ، جہاں اگر ایسا واقعہ ہو تو پھر یہ ان کے مالکان ان فیملیز کو، ان کے لواحقین کو تمام تر معاوضہ ادا کریں۔ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹینکروں پہ، ڈمپروں پہ نمبر پلیٹ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پراپر چیکنگ ہو رہی ہے، نہ ڈرائیور کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ؟ پہلے لوگ موبائل چھیننے پر مارے جا رہے تھے، اس سے پہلے دہشت گردی پہ مارے جا رہے تھے، آج کچھ نہیں تو ہر روز آپ ٹی وی دیکھیں۔ یہ کون سا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ؟ پھر وہ دن نہ آئے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ ہم بے بس ہو گئے، آپ خود ہی ان کا راستہ روکیں۔ وہ نوبت نہ آنے دیں، وہ نوبت نہ آنے دیں۔ یہ جو ایسوسیشنز ہیں ٹینکرز کی، میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، اور میں ملک سے باہر تھا تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے مجھے جواب دیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنر اس بات سے ڈر گیا ہے، میں نے اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لیا۔ میں حکومت وقت سے، پھر ایک دفعہ ٹرانسپورٹ منسٹر سے اور آئی جی سندھ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر فوری ایکشن لیں۔ یہ شہر کے بچے آپ کے بھی بچے ہیں، یہ اگر غریب ہیں یا مجبور ہیں تو ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان ڈمپروں کے آگے کھڑا ہو جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ آئین اور قانون
کا جو اس صوبے میں سربراہ ہے وہ آئین اور قانون اپنے ہاتھ میں لے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں میں انہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدارا ان معصوم جانوں سے کھیلنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. پورے 1 سال کے جو کیسز ہیں ان کو معاوضہ ادا کیا جائے، چاہے وہ ڈمپر بیچ کر کیا جائے یا حکومتی خزانے سے دیا جائے. کم از کم 1 کروڑ روپے ان تمام لواحقین کو دیے جائیں. اور اگر کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ سے وہ معذور ہو گیا ہے تو اسے بھی اتنا ہی معاوضہ دیا جائے. یہ مذاق اس شہر کے ساتھ بند کیا جائے. یہ شہر کے لوگ اس شہر میں دیکھیں، قانون یہ ہے کہ رات 11 سے پہلے کوئی ڈمپر شہر کراچی میں نہیں آ سکتا اور صبح 7 بجے سے پہلے کوئی اس کے بعد نہیں آ سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ جو قتل کیے جا رہے ہیں یہ دوپہر میں کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ دوپہر میں کیسے کراچی کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟